کی وہ سچائیاں بلکہ وہ کڑوی حقیقت جس سے آج تک پوری دنیا جوجھ رہی ہے مسلمانوں کی. آج تک پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں یہ فرقے جو پیدا ہوئے اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے یہ بیج بویا تھا مسلمانوں کے بیچ؟ یہ فرقے کیسے پیدا ہو گئے؟ اتنی جماعتیں کیسے ہو گئی؟ یہ تاریخ آج سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں جو لوگ اسلام میں آئے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب مخلص اخلاص کے ساتھ آئے ہوں. کچھ تو ایسے ہی در پردہ تھے، منافقین بھی تھے. جب رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو ان کے زمانے میں کیوں نہیں؟ ایک شخص ایسا ہے ایران کا رہنے والا. ایرانی لوگوں کو اس زمانے میں سخت خلش تھی عربوں سے. میں نے بتایا عربوں کی دشمنی تھی ان کے ساتھ. جب کسرا کی حکومت چلتی تھی تو ایرانیوں کی عربوں سے نہیں جمتی تھی، برسوں کی دشمنی ہے. عرب کا کوئی شخص ایران میں آ بھی جاتا تو اس کے کندھے کاٹ جاتے تھے. یہ بادشاہ ایک کا نام ہی ذوالأکتاف تھا جو کندھے کاٹنے میں مشہور تھا عربوں کے. اور ایرانی اگر عربوں کے پاس آتے تو ایسا نہیں ہے کہ عرب انہیں چھوڑ دیتے تھے، عرب بھی جو ہے ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتے تھے. تو یہ دشمنی کے بعد جب اسلام آ گیا تو ظاہر سی بات ہے ایران میں اب مسلمان تھے لیکن وہ عربوں کی حکومت کے نیچے تھے. حکومت کون کر رہا تھا ان کے اوپر؟ عرب کر رہے تھے. اور اسی ایران کے رہنے والے ایک باشندے کی بات تاریخ میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا لیکن آج بھی نوجوانوں بہت توجہ سے سننا اور تاریخ کا یہ نام ہمیشہ یاد رکھ لینا. عبداللہ بن سبا ایک یہودی شخص، یہودی بھی اسلام میں آئے ہیں، عیسائی بھی آئے. یہودی تھا، یہ اسلام لایا. عبداللہ بن سبا، یاد رکھو عبداللہ بن سبا. یہ اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد یہ مسلمانوں کی جماعت میں آیا لیکن پکا مسلمان نہیں تھا، یہ یہودی ہی تھا. اس نے دیکھا کہ ان عربوں کی حکومت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے. انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، شام کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا. دل کے اندر جو کڑن تھی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ اس بات کے اندر انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی کمی ان کی نظر آ جائے جس کو لے کر کے مسلمانوں میں ہم جماعتیں بنا دیں. تو عبداللہ بن سبا یہ وہ پہلا شخص ہے جو اسلام میں فتنہ انگیزی شروع کرنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کی کمیاں گنانا شروع کیا جماعتوں میں جا جا کر کے. اس کی فتنہ انگیزیاں جب بصرہ میں پہنچی، بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے اس کو شہر بدر کر دیا، وہاں سے نکال کر بھیج دیا. وہ کوفہ آیا، کوفہ کے جو والی تھے ان کو بھی سعید بن عاص، ان کو جب خبر ملی تو کوفہ سے بھی اس کو بھگا دیا گیا. عبداللہ بن سبا اب مصر پہنچا. مصر آنے کے بعد مصر کے نئے جو لوگ اسلام میں آئے تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنا شروع کیا کہ عثمان جو ہے ایک کمزور خلیفہ ہیں اور صرف رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ بہت زیادہ پیسہ بھی دے دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں. جبکہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو جو مال دیتے تھے وہ بیت المال سے نہیں، وہ اپنے جیب خاص سے دیتے تھے. ان کا مال ہی اتنا تھا، وہ دیتے تھے، نوازتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بن سبا کا یہ فتنہ اثر کرنے لگ گیا لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ بات آنے لگ گئی اپنے خلیفہ کے متعلق. اب انقلاب انقلاب نام سے کچھ نعرے شروع ہو گئے. کہاں پر؟ کوفہ میں انقلاب کے نام سے نعرے شروع ہوئے. حضرت سعید بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ کے گورنر تھے. انہوں نے دیکھا یہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ روزانہ جیسے یہ پلے کارڈ لے کر کے اتر جاتے ہیں. اس زمانے میں وہ احتجاج کرتے رہتے تھے کہ ہم کو ایک نئی چیز چاہیے، تبدیلی چاہیے، انقلاب چاہیے. تو سعید بن عاص نے حضرت عثمان کو یہ لکھ کر بھیجا، کوفہ والے شاید مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا. سعید بن عاص کو کہا کہ تم اتر جاؤ، کوفہ والوں کی پسند کے مطابق ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناؤ. گورنر تو بنایا لیکن کوفہ والوں کی وہ خواہش نہیں تھی. ابو موسیٰ اشعری بھی گورنر بنے لیکن فتنہ ٹھنڈا نہیں ہوا. انقلاب انقلاب، کیونکہ یہودیوں کا ڈالا ہوا بیج تھا. انہیں پورے خلافت کو ہلانا تھا. خلافت کے نظام کی دشمن قوم اس دور میں بھی سب سے بڑی کوئی دشمن قوم ہے تو یہودی قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں
مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ آزادی کے موقع کے جو مشہور نام ہے، آپ کو پتا ہوگا، ان کی کتاب میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے، وہ خلافت جب ختم ہو رہی تھی ترکی کی خلافت عثمانیہ، اگرچہ نام سے خلافت قائم رہی، اور جب وہ ختم ہو رہی تھی تو یہ بیچارے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ نہیں خلافت کو قائم کرنا ہے کسی نہ کسی کو، اور خلافت کمیٹیاں ہندوستان میں بھی بنائی تھی، بھائی کلہ میں آج بھی موجود ہے خلافت ہاؤس، یہ اس دور کا بنا ہوا ہے، اور آج بھی میلاد شریف کا جلوس جو ہے وہ خلافت ہاؤس سے نکلتا ہے، ممبئی والوں کو پتا ہے نہیں پتا معلوم نہیں، خلافت ہاؤس آج بھی ہے بھائی کلہ میں۔ خلافت کو قائم کرنے کے چکر میں وہ دوڑتے رہے، کیوں؟ ان کی بتائی ہوئی ایک بات بتا رہا ہوں، یہودیوں نے کہا تھا، ایک بڑے یہودی دانشور نے ان سے کہا تھا، ہمیں مسلمانوں کی نماز سے، ان کے زکوٰۃ سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی ٹوپی داڑھی سے، ان کی مسجدوں سے کوئی بھی نفرت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، وہ جتنی نمازیں پڑھنا ہے سب پڑھیں، لیکن ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں دو باتیں کبھی نہ آئیں، ایک دو لفظ کبھی نہ آئے، یہودی یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی زبان پر دو لفظ کبھی نہ آئے، ایک جہاد کا لفظ نہ آئے، دوسرے خلافت کا لفظ نہ آئے۔ پوری دنیا سے انہوں نے یہ دو ناموں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہودی آج سے نہیں، عبداللہ بن سبا کے زمانے سے، عبداللہ بن سبا یہ وہ فتنہ ہے جو خلافت کو ہلانے کے لیے آیا تھا، پوری خلافت کو وہ مدینہ طیبہ کی ترہم برہم کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ فیلڈ بنانا شروع کیا، اور آپ کو پتا ہے اسی طرح کا یہودی تھا لارنس آف عربیہ جس کو کہتے ہیں، جس نے خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کیا ہے، عربوں کو اٹھایا ترکیوں کے خلاف، اور پورے عرب میں ایک ایسا فتنہ مچایا۔ لارنس آف عربیہ جو انگلینڈ کا باشندہ، وہ عربی اتنی اچھی بولتا تھا کہ جو اصل عرب ہے وہ نہیں بول پاتے تھے، اور عربوں میں رہ کر کے ان کے مزاج میں یہ بات ڈالا تھا کہ تم عرب ہو اور ترکی تم پر آ کر حکومت کرتے ہیں۔ بغاوت ایسی کی تھی کہ ترکیوں کے خلاف عرب کی لڑائی چلی 1920 سے لے کر 1930 تک، اور ترکی عرب کا پورا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد یہ سعودی عرب قائم ہوا ہے۔ سعودی نام ہی نہیں تھا، عرب شریف ہے، حجاز تھا، نجد تھا، اور اصل عرب یمن کہلایا جاتا تھا، سب ڈیوائیڈ ہو گئے، ترکی چلے گئے۔ اس ڈیوائیڈیشن میں بھی سب سے بڑا رول یہودیوں کا تھا، اور یہ یہودی فتنہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شروع ہوا ہے۔ اسی لیے تاریخ بتانا مجھے بہت ضروری ہے۔ عبداللہ بن سبا نے کیا کرنا شروع کیا؟ مصر کے لوگوں میں، کوفہ کے لوگوں میں، بصرہ کے لوگوں میں یہ بات ڈالنی شروع کی کہ خلافت کے زیادہ حقدار تو حضرت علی ہیں، اہل بیت ہیں، رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے نام پر وہ ایک ایسا فتنہ لوگوں میں شروع کیا، جبکہ اسے نہ اہل بیت سے محبت تھی، نہ صحابہ سے محبت تھی، وہ تو اسلام لایا ہی تھا بظاہر دکھانے کے لیے، اصلی وہ تو یہودی تھا۔ لیکن اس کو کہتے ہیں سبائی فتنہ، عبداللہ بن سبا ہے تو سبائی فتنہ۔ اس سبائی فتنے کا اثر تو اس زمانے کے بڑے بڑے مسلمانوں میں ہو گیا تھا، تابعین میں، کچھ صحابہ بھی سوچنے لگ گئے تھے کیا ہو رہا ہے، ایسے حالات پیدا کر دیا۔ اب سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری حصہ تھا۔ فتوحات اسلامیہ 6 سال تک تو چلتی رہی، لیکن آخری جو 6 سال ہیں وہ فتنوں میں ہی گئے۔ ایسے فتنے کہ کبھی انقلاب کے نام پر وہاں جماعت کھڑی ہو رہی، کبھی انقلاب کے نام پر یہاں، اور حتیٰ کہ یہ لوگ مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیے کہ عثمان بن عفان کو کرسی سے ہٹایا جائے۔ لیکن مدینے میں جو صحابہ تھے وہ اس کے سخت خلاف تھے، کسی کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ مدینے میں جو صحابہ، اکابر صحابہ تھے، وہ جانتے تھے خلافت کو ہلانے کا مطلب ہے پورے خطہ اسلام کو ہلا دینا، پھر جو علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے ہیں وہ سب کے سب پھر واپس چلے جائیں گے۔ رعب و دبدبہ پورے خطوں پر ایسا قائم تھا خلیفہ وقت کا، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ تو خلافت کو ہلانا مطلب اتنے بڑے خطے کو، کہاں نیشاپور، سمرقند، بخارا، قبرص، ترکی اور افریقہ کی سرزمین تک جو خلافت کا دائرہ پھیلا ہے، ایک ہی خلیفہ ہے، اور ایک پلر کو ہلانے کا مطلب سمجھتے ہیں۔ صحابہ جو مدینے کے تھے وہ اس باریکی کو سمجھتے تھے، لیکن جو نئے آئے ہوئے تھے، جوان لوگ تھے،
یہ جوش میں اڑے جا رہے تھے، اڑے جا رہے تھے، اور اس کے بعد یہ فتنہ ابھرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ مصر میں عبداللہ بن ابی سرح، جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا. اس کے خلاف مصر کے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ بہت سختی کرتا ہے، ایسا ہے، فلاں ہے، بہت ساری شکایتیں آتی رہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان شکایتوں کی طرف نظر نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار حضرت محمد بن ابو بکر، اب سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ سب سے کڑوا واقعہ ہے، بہت کڑوا واقعہ. لوگ سنتے ہیں کربلا کی شہادت اور کربلا میں ہونے والے حالات، لیکن حضرت عثمان غنی کے آخری دور کا یہ واقعہ بہت ہی دردناک ہے. حضرت محمد بن ابو بکر جو صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، یہ اور کئی صحابہ آئے مدینہ طیبہ میں. عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا تھا؟ جتنے لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس اس کی شکایت لے کر گئے تھے، حضرت عثمان غنی نے ڈانٹ ڈپٹ لگائی تھی ایک خط میں عبداللہ بن ابی سرح کو کہ تو اس طرح سے کر رہا ہے، توبہ کر، باز آ جا، لوگوں کے حقوق پر دست درازی نہ کر. یہ سب جو ڈانٹ لگائی تھی، عبداللہ بن ابی سرح نے کیا کیا؟ جتنے لوگ مدینے گئے تھے سب کا قتل کروا دیا. جو حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت لے کر کے گئے تھے، واپس آنے کے بعد ان کا قتل کروا دیا. یہ بڑا معاملہ تھا. اس معاملے کو لے کر صحابہ آئے مسجد نبوی شریف میں. صحابہ کے درمیان یہ باتیں ہونے لگی کہ اس عبداللہ بن ابی سرح کا کیا کیا جائے. تو حضرت علی کے پاس یہ بات آئی تو حضرت علی نے کہا بالکل یہ قتل کا، قصاص کا مقدمہ لے کر کے آئے ہیں. عبداللہ بن ابی سرح کو صرف معزول نہیں، اس کو قتل کرنا چاہیے. اتنے لوگوں کا قتل کیسے کیا؟ صرف شکایت کرنے کی بنیاد پر. اور دیگر صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ بہت سختی کے ساتھ حضرت عثمان سے بات کرنے لگے. حضرت سعد بن ابی وقاص گئے، انہوں نے بھی، حضرت عمرو بن عاص نے بھی، یہ بڑے اکابر صحابہ تھے، حضرت عثمان سے مطالبہ کرنے لگے کہ اتنے لوگوں کے قاتل کو آپ مصر کا گورنر کیسے بنا سکتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے سب کی بات سنی، اور آپ کے اوپر یہ بار بار دباؤ ڈالا جاتا تھا، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کی وجہ سے آپ اسے معزول نہیں کرتے، بنو امیہ کا ہے اس لیے آپ اس کے گورنری سے نہیں ہٹاتے. حضرت عثمان غنی نے کہا سارے صحابہ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ جس کو مناسب سمجھے اس کو گورنر بنائیں، میں خط لکھ دیتا ہوں. تو جو صحابہ تھے انہوں نے حضرت محمد بن ابو بکر کو کہا کہ ان کو نیا گورنر بنایا جائے اور عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کی گورنری سے ہٹا دیا جائے. حضرت عثمان غنی نے لیٹر دے دیا، کہا کہ جاؤ عبداللہ بن ابی سرح کو ابھی کے ابھی معزول کر دینا اور اسے ادھر بھیج دینا، اور آپ آج سے مصر کے والی اور گورنر بن جائیں. حضرت محمد بن ابو بکر جب جانے لگے تو انصار اور مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جا رہی تھی کہ مصر کے حالات دیکھیں یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں، اور مصر کے لوگوں کو سمجھائیں جو ابھی ابھی انقلاب نام سے اٹھے ہوئے ہیں، جن کو بلوائی کہتے ہیں، وہ کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آتا. آج تک یہ ایجپشن ویسے ہی ہیں، ان کی کھوپڑی ہٹی رہتی ہے. یہ فرعونوں کے دور کے لوگ ہیں، فرعون ان کو ڈنڈے سے سیدھا کرتا رہا ہے. آج تک ایسی سخت قسم کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے انصار اور مہاجرین صحابہ کی ایک پوری جماعت گئی. آپ سنیے ہوا کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پلتا تھا مروان بن حکم نام سے. یہ مروان بنو امیہ کا ایک شخص ہے، حضرت عثمان غنی کے خاندان میں، رشتہ دار میں، لیکن صحیح آدمی نہیں تھا، عیاش طبیعت کا. مروان بن حکم حضرت عثمان غنی کے گھر پر رہتا تھا. یہ صحیح آدمی نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. اس نے کیا حرکت کی، کتنی بڑی حرکت کی، پوری تاریخ میں یہ چیز موجود ہے. ایک طرف عبداللہ بن سبا نے فتنہ مچا دیا تھا پوری جگہ پر، لوگوں میں ورغلا دیا تھا اور نئی جماعت پیدا کرنے کے فراق میں تھا. اور اس کے بعد ادھر مروان بن حکم اور بنو امیہ کی کچھ حرکتیں ایسی، ادھر عبداللہ بن سرح مصر میں فتنہ، قتل کر دیا. حضرت عثمان غنی کے خاندان پر بڑے الزامات آ رہے تھے.
لیکن صحابہ جانتے تھے عثمان بن عفان کی طہارت کیا ہے، ان کی پاکیزگی کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے. اسی لیے سب سے پہلے میں نے ان کی فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے حضرت عثمان غنی کیا ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے. پہلے سب سے پہلے میں نے آپ کو ان کے فضائل سنائے، کسی ذہن میں شک و شبہ بھی نہ آئے. وہ رسول اللہ کے داماد ہیں، میرے آقا کے انتخاب ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. حضور نے ان کے متعلق فرمایا عثمان کو اب اس کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. بہرحال حضرت محمد بن ابو بکر جا رہے ہیں، کہاں؟ مصر جا رہے ہیں گورنری لینے کے لیے، اور انصار مہاجری صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ابھی 2-3 منزلیں طے کیے ہوئے تھے کہ ایک حبشی غلام کو اونٹنی پر بہت تیز رفتار دوڑتے ہوئے انہوں نے دیکھا. یہ انصار مہاجرین صحابہ کی جماعت دیکھا، وہ مشکوک لگ رہا تھا، یا تو وہ کسی کا قاصد تھا یا تو کسی کا بھاگا ہوا غلام تھا. صحابہ نے اسے پکڑ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان ابن عفان کا پیغام لے کر میں مصر کے گورنر کے پاس جا رہا ہوں. جو صحابہ تھے انہوں نے کہا مصر کے جو گورنر ہیں وہ یہاں ہیں، محمد بن ابو بکر، بات کرو کیا ہے. کہا نہیں، ان کے متعلق نہیں ہے وہ پیغام، ان کے متعلق نہیں ہے، یہ گورنر نہیں ہے. وہ پھر بھاگنے لگا تو اس کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس کچھ نہیں ملا، اس کی ساری چیزیں تلاشی لی گئی، کچھ نہیں ملا. اور وہ تھوڑا آگے گیا تھا، حضرت محمد بن ابو بکر کو شک ہوا کہ کچھ تو ہے، یہ اس قدر مشکوک انداز میں کیوں جا رہا ہے. اس کو پھر سے پکڑا، اس کے پانی کا جو مشکیزہ تھا وہ بالکل سوکھا تھا، اس کو ہلایا تو اس کے اندر کوئی چیز تھی، اس کو پھاڑ دیا تو دیکھا ایک خط تھا مہر لگا ہوا. اور پہلے جو خط ہوتے تھے اس کو ڈامر جیسی ایک چیز آتی تھی، وہ لگا کر کے سیل بند کر دیا جاتا تھا، کوئی نہیں کھول سکتا. اور یہ سیل بند خلیفہ کا لیٹر ہوا کرتا. حضرت محمد بن ابو بکر وہ خط لے کر کے آئے، اور سارے صحابہ کی جماعت تھی، انصار اور مہاجرین کی، جو ابھی مصر جا رہے تھے. ان کے بیچ میں وہ خط لا کر کے کہا کہ کیا میں اس کو کھول کر کے پڑھوں؟ سبوں نے کہا کھول کر کے پڑھو. حضرت عثمان غنی سے ملاقات کیے ہوئے ابھی 1-2 دن ہوئے اور اتنی جلدی کوئی پیغام آیا. کھول کر کے جب خط پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی سرح کے نام، خلیفہ اسلام امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے خط ہے کہ اے عبداللہ بن ابی سرح، جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر آئے تو اسے قتل کر دینا، اور جو لوگ تیری شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو کسی ہیلے بہانے سے مار دینا، ختم کر دینا. اور مدینے سے ایک جماعت جا رہی ہے، ان کو ادھر ادھر منتشر کر دینا، اور تم اپنی گورنری پر برقرار رہنا. فقط سلام کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی ہوئی. یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس جگہ جو بھی ہوگا وہ آپے سے باہر ہوگا. حضرت محمد بن ابو بکر انہوں نے دیکھا یہ لیٹر میرے قتل کا، ایک طرف خلیفہ نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا، دوسری طرف عبداللہ بن ابی سرح اپنے رشتہ دار کو یہ لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ میں جیسے آؤں گا قتل کر دیا جائے مجھے. وہ آپے سے باہر تھے. سارے صحابہ انصار مہاجرین وہ سب برہم ہو گئے، سخت نالاؤں. یہ جماعت واپس لوٹ آئی مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف میں آئے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. ان سب صحابہ کے پاس لا کر یہ خط رکھا گیا کہ اس خط میں ایسے ایسے معاملات لکھے گئے ہیں. سب صحابہ نے کہا یہ نہایت ہی بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس مسئلے کو امیر المومنین سے ہی پوچھا جائے. تو خط لے کر حضرت علی آئے، آپ کے ساتھ 6 صحابہ اور بھی تھے. حضرت عثمان غنی، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں 70 سال کے بعد تو وہ خلافت پر بیٹھے تھے، اور تقریباً آپ کی عمر ابھی 80 سال کے قریب ہو رہی تھی. اس وقت آپ تو مکمل عبادت میں لگے رہتے تھے. حضرت عثمان کے پاس آئے، حضرت علی نے یہ خط دکھایا. وہ غلام کو بھی پکڑ کر کے لائے تھے، وہ اونٹنی بھی ساتھ تھی. حضرت عثمان سے کہا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا یہ غلام میرا ہے. کہا اونٹنی؟ کہا یہ بھی میری. اس کے بعد مہر دکھائی، کہا یہ آپ کی مہر ہے؟ کہا میری مہر ہے. کہا یہ خط پڑھ کر کے سنا، یہ خط کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے خط سنا، اس کے بعد کہا
اللہ رب العزت کی وحدانیت کی قسم، ان میں سے ایک حرف بھی میرا لکھا ہوا نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ حضرت علی فوراً اٹھ گئے، کہا صحابہ سے آج تک ہم نے عثمان کو قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا تھا، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت ایسی تھی کہ ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ تو کہا کہ عثمان بن عفان اگر حلف اٹھا چکے، قسم کھا چکے ہیں، تو یہ خط ان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت طلحہ حضرت زبیر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، داماد رسول امیر المومنین سے آج تک ہم نے جھوٹ سنا نہیں ہے، آپ اس پر بھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو معلوم کریں کہ یہ ہے کس کا۔ اس خط نے پورا فتنہ مچا دیا ہے، محمد بن ابو بکر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ خبر مصر بھی پہنچ گئی، اور مصر کے جو بلوائی تھے عبداللہ بن ابی سرح سے جو پریشان تھے، وہ سب کی سب جماعت بنا کر مدینے آ گئے، مدینے میں داخل ہو گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا حضرت عثمان کے گھر میں رہنے والا مروان، یہ اس کی حرکت تھی، اس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی اور خط چرا کر کے اس پر لکھا اور حضرت عثمان کی مہر لگائی، ان کی اونٹنی لیا، ان کا غلام بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر بھیجا امیر المومنین کا حکم ہے مصر کے گورنر لے جاؤ، لیکن بیچ میں پکڑا گیا اور راز فاش ہو گیا۔ جیسے ہی پتا چلا مروان چھپ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ حضرت زبیر اور بڑے صحابہ نے کہا عثمان ابن عفان سے، کہا اس نے اتنی بڑی حرکت کی ہے لہذا مروان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت عثمان رشتہ داروں کے لیے بڑے نرم بھی تھے، آپ کو پتا تھا اگر مروان کو ان کے حوالے کیا جائے تو قتل ہو جائے گا، مار دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا، بس یہی بات تھی جو بہت بڑا فتنہ لاحق ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی سارے صحابہ سے کہا حضرت عثمان غنی اگر مروان کو آپ کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تو سب کے سب چلے جائیں، اس لیے کہ سزا دینے کا حق خلیفہ وقت کو ہے، عثمان ابن عفان سزا دیں گے۔ حضرت علی اس میں حق بجانب تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی آپ فرو کریں گے، ٹھنڈا کریں گے، اتنی جلدی ہم سب کے لیے امان ہے، ورنہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ نکل گئے تو یہ مصر کے جتنے بلوائی تھے یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کر لیے، اور حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف کیوں کھڑے تھے صحابہ پوچھتے تو یہ کہتے مروان ان کے گھر میں چھپا ہوا ہے، جب بھی نکلے گا ہم اسے ماریں گے، ہم خلیفہ وقت کے خلاف نہیں ہیں، مروان کو ہمارے حوالے کرے۔ حالانکہ مروان کب کے ان کے گھر سے بھاگ کر ملک شام جا چکا تھا، حضرت عثمان کے گھر میں تھا بھی نہیں، لیکن یہ بلوائی اسی انتظار میں کہ مروان گھر کے اندر ہے محاصرہ کر کے رکھا۔ کتنے دن؟ 40 دن تک چلا تھا یہ محاصرہ، اور حضرت عثمان غنی پر ایک دانہ پانی بھی اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ حضور کی زوجہ ہے، وہ پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس جا رہی تھی پانی پلانے کے لیے، ان کے خچر پر جو مشکیزہ رکھا تھا ان بلوائیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا اور پورا پانی بہا دیا۔ ام المومنین کو تک حضرت عثمان کے گھر جانے نہیں دیا، حضرت عائشہ صدیقہ کو تک جانے نہیں دیا۔ یہ نئے آئے ہوئے لوگ تھے اسلام میں سب، یہ بلوائی۔ ایک دن حضرت عثمان غنی چھت پر کھڑے ہوئے اور پوچھا لوگوں سے، کیا ہے لوگوں، کیا تم میں علی بن ابی طالب ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ کہا تم میں سعد بن ابی وقاص ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ کہا طلحہ یا زبیر ہیں؟ کہا نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے چھت سے پکار کر کہا کیا میری بات علی بن ابی طالب تک کوئی پہنچا سکتا ہے؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا علی بن ابی طالب سے یہ کہہ دو کہ عثمان بن عفان پچھلے 4-5 دن سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا ہے۔ خبر ملی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو پانی کے مشکیزے بھرے اور چند جوانوں کو لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچ گئے اور پانی پہنچایا۔ یہ صرف اور صرف یہی پانی تھا حضرت عثمان کے گھر جو پہنچا، آخری پانی تھا
جو حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے آیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ باتیں اس لیے بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگ ایسی چیزیں کنٹروورسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی میں حضرت عثمان میں نہیں بنتی رہی ہوگی، اور انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ نہیں، حضرت علی کی نہیں بنتی تھی، حالانکہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کیا گیا تھا، اور عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا ہے، بڑے بڑے صحابہ نے اپنے اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر کھڑا کیا ہے، اور یہ تنبیہ کی تھی یہ بلوائی مصر کے کہیں رات کے وقت یا کہیں انجانے میں عثمان بن عفان کے گھر میں داخل نہ ہو جائیں اور کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہاں تک کہ یہ بلوائی جو ہے مصر کے جو لوگ آئے تھے، ایک مرتبہ تیر چلائے تھے، ان تیروں کی وجہ سے حضرت امام حسین کا پورا سینہ زخمی ہو گیا، خون خون ہو گئے تھے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سر پر زخم آیا تھا نیزے سے۔ یہ حضرت عثمان کی حفاظت پر دونوں شہزادے کھڑے تھے، اور یہ خون اتنا بہہ گیا تھا جس کو دیکھ کر کے ڈر گئے محمد بن ابو بکر ان میں تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، ہم تو عثمان بن عفان اور بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہیں، ابھی تم نے ان کا خون اتنا بہا دیا کہ بنو ہاشم ان کا یعنی بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ بنو ہاشم کون ہے؟ رسول اللہ کا خاندان، اور امام حسن اور امام حسین جب زخمی ہو گئے ہوں تو رسول اللہ کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، وہ تو بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ محمد بن ابو بکر نے کہا، معاملہ سب الٹ جائے گا، عثمان بن عفان کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں، حسن اور حسین جو زخمی ہوئے اس کا بدلہ لینے کے لیے قوم ہم پر ٹوٹ پڑے گی، اس لیے اس کام کو جلدی کر دو۔ محمد بن ابو بکر اور چند لوگ چھت پھلان کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر کے اوپر سے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت سیدنا عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دن پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پھوٹ کر رونے لگے حضرت عثمان۔ کہا، یا رسول اللہ، وہ قوم جس کو میں نے بیر روما وقف کر دیا تھا جب مدینے میں کسی کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے ان کے لیے پانی وقف کیا، آج وہ قوم مجھے پانی نہیں دے رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، کیا ہے عثمان، تھوڑا اور برداشت کر لو، کل میرے ہاتھ سے پانی پیو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور کو خواب میں اتنا دیکھنے کے بعد تسلی ہو گئی۔ 40 دن کا محاصرہ چلا ہے حضرت عثمان کے ساتھ، 40 دن کا، وہ 40 دن روزے سے گزرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سختیاں، اور جب پانی بھی نہیں پہنچتا، کھانا بھی نہیں پہنچتا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی صحابہ، میں یہ بات میں بتاتا ہوں، محمد بن ابو بکر چھت پھلانگ کر کے آئے، اس سے پہلے کئی صحابہ آئے، حضرت طلحہ آئے، حضرت زبیر آئے، اور دیگر بڑے صحابہ آئے۔ کہا، امیر المومنین، یہ حالات بڑے سخت ہو گئے، 3 باتوں میں سے ایک بات کر لیجیے آپ، یا تو آپ کسی چھپے ہوئے راستے سے ملک شام چلے جائیں، وہاں آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، یا تو پھر مروان کو پکڑوا کر کے اس کو سب کے سامنے سزا دے دیں، معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یا تو پھر آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائیے، خلافت سے آپ ہٹ جائیے۔ حضرت عثمان نے کہا، یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، مروان میرے پاس نہیں، رہی بات مجھے ملک شام جانے کی بات کر رہے ہو، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میں رسول اللہ کا مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں رسول اللہ کا پڑوسی ہونے کے لیے اپنا وطن مکہ چھوڑ کر یہاں آیا، اپنی جان بچانے کے لیے میرے نبی کا شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور رہی بات تیسری، خلافت چھوڑ دیجئے، سنو، اس بات کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان بن عفان کو ایک جبہ دیا تھا، اور اس کے بعد کہا، اے عثمان، اللہ تمہیں ایک جبہ پہنائے گا اور میری امت اس کو اتارنے کی کوشش کرے گی، لیکن تم موت تک اس جبے کو اتارنا مت۔ حضرت عثمان نے کہا، اس جبے سے مراد رسول اللہ نے جو فرمایا تھا وہ خلافت کا جبہ تھا جو اللہ نے مجھے پہنایا، اور میں نے اپنی زندگی میں رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوتے دیکھا،
قوم مجھ سے وہ جبہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے اور میں ابھی تک برقرار ہوں تو صرف رسول اللہ کے فرمان کی وجہ سے. میرے آقا نے فرمایا ہے. تو صحابہ نے جب یہ تین باتیں رکھی, حضرت عثمان نے تینوں کا جواب دیا تو سب صحابہ چلے گئے. اب وہ 40واں دن تھا جب حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت حسن, حضرت امام حسین, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت طلحہ کے بیٹے, یہ سب دروازوں پر کھڑے تھے, لیکن چھت سے یہ لوگ داخل ہو گئے. جیسے ہی آئے, محمد بن ابو بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے. ان کے قتل کا فرمان گیا تھا نا, تو ظاہر سی بات ہے ان کو غصہ تھا. حضرت عثمان کے خط میں کس کے قتل کا تھا؟ ان کے قتل کا مسئلہ لکھا ہوا تھا. عبداللہ بن ابی سرح کو جو خط لکھا گیا تھا مروان نے, وہ محمد بن ابو بکر کے قتل کا تھا. تو محمد بن ابو بکر داخل ہوئے اور آتے ہی حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی. کہا عثمان بن عفان سے, امیر المومنین آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ایک طرف مجھے گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اور دوسری طرف اس کو میرے قتل کا لیٹر بھیج رہے تھے. حضرت عثمان نے نہیں کچھ نہیں کہا. کہا اے محمد, اگر تیرے باپ یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تو زندہ نہیں بچتا. وہ ڈر گئے محمد بن ابو بکر, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اگر دیکھ لیتے اس بات کو. حضرت عثمان نے صرف اتنا جملہ کہا, اگر تیرے باپ ہوتے تو میری داڑھی تک تیرا ہاتھ نہیں آ سکتا تھا. تو حضرت محمد بن ابو بکر ان کے ہاتھ پر کانپنے لگ گئے, پیچھے ہو گئے, اور اس کے بعد دروازے پر جا کر زور زور سے توبہ کرنے لگے, مجھ سے کیا ہو گیا, اور گھر سے باہر نکل کر کے آئے. لیکن حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو مصر کے دو بلوائی آئے تھے, انہوں نے اپنے نیزے سے حضرت عثمان کے سینے پر مار کر کے ان کو شہید کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا, آپ کا خون نکل کر کے قرآن کے ورقوں پر پڑا تھا, اور جس آیت پر پڑا تھا وہ یہ تھی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ سب سے بھاری رنگ ہے, اس سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اس آیت پر وہ خون کے قطرے پڑے تھے. وہ قرآن پاک آج بھی ترکی میں موجود ہے. حضرت عثمان غنی کا تلاوت کرنے والا جو قرآن تھا, میرے عزیزو, یہاں شہادت عثمان بن عفان ہو گئی. اتنا قتل ہوتے ہی آپ کی جو بیوی اس وقت موجود تھی نائلہ, یہ چھت پر کھڑی ہو گئی اور چیخ کر کے لوگوں کو خبر دینے لگی, امیر المومنین قتل ہو گئے, امیر المومنین قتل ہو گئے. آواز سن کر کے صحابہ تیزی سے دوڑنے لگ گئے. مسجد نبوی کے آس پاس سب صحابہ جمع ہونے لگے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات پھر میں بتاؤں. حضرت علی باہر کہیں گئے ہوئے تھے, آپ کو خبر دی گئی تو سرپٹ دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو اس طرح سے مدینے آئے تھے, اور آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت عثمان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا, مقتول پڑے ہوئے تھے. تو آتے ساتھ سب سے پہلے حضرت امام حسن کو ایک تماچا لگایا, امام حسین کے سینے میں گھونسا مارا اور کہا, کیا میں تم دونوں کو عثمان بن عفان کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا کیا تھا؟ دونوں شہزادے رو پڑے اور کہا, بابا جان, ہم نے ان کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں کی. یہ بلوائیوں نے چھت کو پھاڑ کر کے حضرت عثمان کے گھر میں داخلہ لیا ہے, اور ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی. اگر انہیں ہمارے درمیان سے جانا ہوتا تو ہم کسی کو زندہ نہ چھوڑتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے دوسرے صحابہ نے کہا, آپ اپنے شہزادوں کا مواخذہ نہ کریں, اس لیے کہ یہ سارے اپنی حفاظت کے کام مکمل کما حق ادا کرتے رہے. اس کے بعد حضرت محمد بن ابو بکر کو طلب کیا حضرت علی نے. حضرت علی جلال میں تھے, پوچھا محمد بن ابو بکر کہاں ہے, بلایا اور ان کو پکڑ کر کے لائے اور کہا, کیسے تم داخل ہوئے؟ کہا, یہ میری غلطی تھی, چھت کے اوپر سے میں داخل ہوا. کہا, تم قاتل ہو عثمان بن عفان کے؟ کہا, اللہ کی قسم میں عثمان بن عفان کا قاتل نہیں ہوں, میں بالکل انہیں قتل نہیں کیا. جیسے ہی میرے ہاتھ ان کی داڑھی تک گیا, انہوں نے میرے باپ کا نام یاد کیا اور مجھے غیرت ایسی آئی کہ میں کھڑا نہ ہو سکا, اور ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے میں نے سچی توبہ کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کی باتیں سنی, اتنے پر کافی نہیں, ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے گئے
اور امیر المومنین عثمان بن عفان کی جو اہلیہ تھی ان کو طلب کیا، جو زوجہ تھی وہ گھر میں اندر تھی، بلایا اور کہا کیا عثمان بن عفان کے قاتل یہ ہے؟ ان کی زوجہ نے کہا نہیں، یہ گھر میں اندر آتے ہوئے تو ان کو میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے قتل نہیں کیا، یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، انہوں نے داڑھی بھی پکڑی تھی، میرے شوہر نے ان سے کہا بھی تھا ابو بکر ہوتے تو یہ نہیں ہوتا، تو یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہاں تک کہ حالات کی میں شاہد ہوں کہ یہ چھوڑ کر گھر سے نکل گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ 2 لوگ آئے تھے مصر کے رہنے والے لوگ، میں انہیں جانتی نہیں، انہیں پہچانتی نہیں، ان دونوں نے قتل کیا ہوگا، ان کے علاوہ کوئی وہاں عینی گواہ نہیں تھا، عینی شاہد نہیں تھا، آئی وٹنس نہیں تھا حضرت عثمان غنی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو کسی نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باہر آئے، یہ اسلام میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فتنہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اسلام کا دروازہ فتنوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، عثمان بن عفان کے قتل کے ساتھ اب یہ دروازہ قیامت تک نہیں بند ہو سکتا۔ فتنوں کا دور جو شروع ہوا ان کے قتل کے ساتھ آج تک چل رہا ہے۔ اور میں نے عبداللہ بن سبا کا جو نام لیا تھا وہ اس لیے کہ اس نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی حمایت میں ایک جماعت پیدا کی اور لوگوں کو اکسایا، ورغلایا، اور ایک ایسی جماعت پیدا کی جن کو رافضی کہتے ہیں، غلو کرتے ہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دینے لگے، عثمان بن عفان کو گالیاں دینے لگے، اور حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کی شان میں غلو کرنے لگ گئے اور گڑ گڑ کر کے نئی نئی حدیثیں بنانے لگ گئے۔ یہ فرقہ جو پیدا ہوا اسلام میں یہ عبداللہ بن سبا کا ڈالا ہوا بیج تھا۔ اور آج بھی اہل تشیع جو شیعہ حضرات وہ عبداللہ بن سبا کو برا بلا نہیں کہتے، بلکہ اس کا تو بہت بڑا مزار بنایا ہوا، وہ 3 شخص کا بہت بڑا مزار بنایا اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہنے بھی نہیں دیتے۔ لیکن تاریخ کی سچائیاں یہ ہے، اسلام میں سب سے پہلے یہ فتنہ لانے والا، مسلمانوں کو بھڑکانے والا، خلیفہ وقت کے خلاف اکسانے والا عبداللہ بن سبا تھا، اور اس کے فتنے کا اثر یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان بن عفان کا قتل ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، 12 سالہ یہ خلافت کا دور ختم ہوتے ہی اسلام کی ان سرحدوں میں اور ان زمینوں میں ایسا اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا چھا گیا کہ اس کے بعد پھر یہ خلافت کا دور جو آگے بڑھا، زیادہ دن تک نہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا اور اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی، اس کے بعد بادشاہ آئیں گے۔ اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہے ان کی مدت اور ان کا زمانہ ٹوٹل 30 سال کا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ لیکن ان چاروں خلفاء میں سب سے لمبا زمانہ اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان بن عفان کو ملا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ان کے انتقال کے وقت بعض روایتوں میں 82 ہے، بعض میں 80 ہے، بعض میں 79 ہے، بہرحال، اور ایک روایت تو 90 سال کی ملتی ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 90 سال کے قریب تھی۔ لمبی عمر بھی پائی اور خلافت کا دور بھی لمبا چلا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سنبھالے رکھنا، اور اس انگوٹھی کی آپ بہت حفاظت کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا تھا جس دن تم سے یہ انگوٹھی ضائع ہو جائے گی فتنوں کا دروازہ ایسے کھلے گا کہ قیامت تک کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے۔ مسجد قباء جہاں ہے آج، وہاں ایک کنواں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جب تشریف لے جایا کرتے اپنے پیر اس کنویں میں چھوڑ کر بیٹھتے تھے عصر کے بعد، اور صدیق اکبر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ سنت چلی آ رہی تھی۔ حضرت عثمان کو بھی یہ پسند تھا حضور کی اداؤں کا، جب آپ کا دور تھا وہ بھی اس کنویں کے پاس جاتے تھے اور اس میں پیر لٹکائے بیٹھتے تھے۔ ایک بار اس کنویں کے پاس بیٹھے تھے، ہاتھ میں کچھ حرکت کیا، انگوٹھی نکل کر کے اس کنویں میں گر گئی۔ آپ کی خلافت کے 6 سال ہوئے تھے، اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے پورے کنویں کا پانی خالی کروا دیا، ریت بھی چھنوا دیا، لیکن اس انگوٹھی کو نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ حضرت عثمان نے کہا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ اس کے بعد جو فتنے اٹھے، ایسے اٹھے تھے کہ ایک جہجہ غفاری نام کا شخص حضرت عثمان غنی ممبر پر کھڑے تھے، مسجد نبوی کے خطبہ دے رہے تھے،
اور ان کا عصا تھا ہاتھ میں. وہ جہجہ غفاری بیچ خطبے کے دوران کھڑا ہوا, حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر کے ان کے عصا کو توڑ دیا تھا. سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی کی مجال نہیں تھی, لیکن حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا. حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں کہا, منبر سے اتر آئے, کہا اللہ میرے معاملے کے لیے کافی ہے. صحابہ کہتے ہیں وہ جہجہ غفاری لکڑی توڑ کر کے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کے گھٹنے میں سڑن پیدا ہوئی. ایسی سڑن پیدا ہوئی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے تھے, ہمیشہ پیپ بہتا تھا, اور اسی گھٹنے کے اس سڑن کی بیماری میں ہی اس کی موت ہو گئی. اور پھر یہ بھی روایت موجود ہے جتنے بلوائی آئے تھے حضرت عثمان غنی کے قتل کے لیے, وہ سب کے سب وہاں سے قتل کر کے جانے کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا, حضرت عثمان غنی کی تدفین ہو گئی, جا رہے تھے, جاتے ہی راستے میں اکثر کے دماغ پورے پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, اور اسی پاگل پن میں وہ اپنے سروں کو ٹکراتے ہوئے مر گئے. ان میں سے ایک شخص بھی بچا نہیں جو مصر پہنچا ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً محبوب خدا تھے, محبوب مصطفیٰ تھے, ان کے بارے میں کوئی بھی کلام نہ کرنے پائے. عزیزان گرامی, آج کے دور کی بات میں آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں. بہت سارے آج ایسے کھٹمل آئے ہوئے ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, اور ان کی شہادت کے متعلق میں ایک روایت بتا دوں. ابن عساکر کی روایت ہے اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جس کو حضرت عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہے یا ان کی موت کی خوشی ہے, حضرت عثمان بن عفان کے متعلق بہت بڑی روایت میں پیش کر رہا ہوں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو مصر کے لوگ جو قتل کرنے آئے تھے, یہ اگر زندہ رہتے تو حضرت عبداللہ بن عباس دونوں باتیں کیا کہتے ہیں, پہلے یہ بات سن لو. کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے, اور سب سے آخری فتنہ دجال کا ظاہر ہونا ہے. دونوں فتنوں کو آپ نے برابر کہا ہے تو کتنا بڑا ہوگا عبداللہ بن عباس. اور کہتے ہیں جتنے قتل کرنے کے لیے آئے تھے یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو آخری فتنہ جو اسلام میں آنے والا ہے دجال کا, یا اس دجال کے پیروکار لوگ ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص, عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح احادیث میں موجود ہے, ابن عساکر کی روایت میں کہہ رہا ہوں, مسند ابی یعلا کی روایت, فرماتے ہیں کہ جس کو عثمان بن عفان کے قتل کی خوشی ہوئی یا ان کی موت کو سن کر کے خوش ہوا, اگر وہ زندہ رہے گا تو دجال کی فوج میں شامل ہوگا, اور اگر مر جائے گا تب بھی وہ قبر میں دجال کے پیروکاروں میں اٹھایا جائے گا. اتنی بڑی وعید ہے. ظالموں جو سوشل میڈیا پر آج بکتے رہتے ہیں, پھیلاتے رہتے ہیں, گند پھیلاتے ہیں عثمان بن عفان کے متعلق, اور جانتے ہو انہوں نے ایک نئی چیز بدعت شروع کر رکھی ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن خوشیاں مناتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں, اور پھر پوچھنے پر یہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی موت کی خوشی نہیں منا رہے, اس دن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنے تھے اس کی خوشی منا رہے ہیں. یہ اور بات ہے عزیزان گرامی, نیتوں کا اللہ مالک ہے. اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کی خوشی ہے تو یقیناً پورے کروڑوں مسلمانوں کو ان کی خلافت کی خوشی ہے. لیکن ساتھ میں اگر حضرت عثمان غنی کی موت کی کوئی خوشی مناتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق وہ دجال کے پیروکاروں میں ہے, وہ دجال کی فوج میں شامل ہونے والا شخص ہے. اسی لیے اپنی زبانوں کو لگام دو, اپنی عقلوں کو پردے ڈال کر کے جو چاہے بک بک نہ کرو. آج یہ محرم کے دور میں یہ بہت ساری چیزیں آئیں گی, سوشل میڈیا میں ابھی بہت سارے گند پھیلانے لگ جائیں گے یہ تینوں خلفاء کے بارے میں, اور کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا, اور یہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اس لیے رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق میرے عزیزوں مجھے اتنا بیان کرنے کے لیے جتنا میں نے بیان کیا آج, یہ بہت ہی احتیاط والی چیز تھی. اگر اس میں میری زبان کہیں پر پھسلی ہو, لاکھ مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, مولا مجھے معاف کر دے. میں استغفار کرتا ہوں مولا مجھے معاف کر دے کہ حضور
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ بتا رہا ہوں. یہ آسان کام نہیں تھا حضرت عثمان کا دور بتانے میں. دیگر صحابہ کے بھی معاملات ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کو انہوں نے معزول کیا, حضرت عمرو بن عاص کو معزول کیا, عبداللہ ابن مسعود کو معزول کیا. بڑے بڑے صحابہ ہیں. ایک طرف عثمان بن عفان ہے, ایک طرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. یہ سب صحابہ. حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت عثمان کے ساتھ جا کر سختی سے کیسے پوچھا تھا کہ خط کس کا ہے, یہ سارے معاملات. لیکن اے سنیو, اس مجمع میں, اس پوری تقریر میں نے تو بھرپور یہ کوشش کی ہے کسی بھی صحابی کے مقام میں ذرا بھی فرق آنے نہ پائے. کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو ٹرول کیا ہے کسی صحابی کے درجے کو گھٹا کر؟ جہاں جس کے مقامات ہیں ہم نے تعظیماً عرض کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی اگر زبان کہیں پھسلی ہے, میں لاکھ مرتبہ توبہ کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں. کسی بھی صحابی رسول کے متعلق مولا ہماری زبان کھلنے سے پہلے ہمیں موت عطا فرما. ہم صحابی رسول کے متعلق وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو امت کے کبار علماء, تابعین اور تمام اولیاء کاملین کا عقیدہ رہا ہے. صحابہ اکرام کے متعلق جو عقیدہ میرے غوث کا تھا, سیدنا عبد القادر جیلانی کا, ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا تھا, صحابی کے درجے کی بات کرتے ہو, وہ صحابہ رسول اللہ کے جو جہاد میں گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے تھے, ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی, غوث کا مقام وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. ہم ان صحابہ کے متعلق اس طرح ادب کی بات کرتے ہیں. لہذا سیدنا عثمان بن عفان کی بات آئے, کسی کی بھی بات ہے, ادب کا پہلو ہمیشہ ملحوظ رکھو. اس لیے کہ کچھ تحقیق کرنے والے بھی اب کیڑے آئے ہوئے ہیں, ریسرچ اسکالر نئے نئے, اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم انجینئرنگ کرتے ہیں, ڈاکٹرائن کرتے ہیں, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصل بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کاش یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوتے تو ایک ہی کوڑے میں مر جاتے. صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ لینے کی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارا علم کتنا ہے؟ ارے تمہارا کوئی ڈھنگ کا استاد نہیں, گوگل سے پڑھے ہوئے لوگ, ان کا سارا کل ملا کر کے گوگل استاد ہے. اور سب دنیا جانتی ہے گوگل میپ کہاں کہاں لے جا کے چھوڑتا ہے, ویسے ان کو بھی گوگل چھوڑ دیتا ہے. اکثر جگہ گاڑی ایسی جگہ پھنستی ہے جہاں پیچھے بھی نہیں آ سکتے, آگے بھی نہیں آ سکتے. میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو. اسی لیے سینہ بسینہ جو علم چلا ہے اس علم میں برکت ہے. آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد انجینئروں کو, ڈاکٹروں کو, جو نئے نئے دین میں نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں, ان کو فالو کرتی ہے اور کہتی ہے یہ تحقیقی بات کر رہے ہیں, فلی ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ابھی آپ سرچ کریں, میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا. ایک صاحب آئے, بحث کرنے کے لیے آئے تھے. میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے بڑی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھی. وہ آئے, کہا کہ کچھ میں آپ سے سوالات کرتا ہوں. وہ اوٹ پٹانگ سوالات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جواب تو میں آپ کو دوں گا. آپ کو کس سے جواب دوں؟ یہ جو کتاب رکھی ہے بخاری شریف, اگر اس سے میں جواب دوں تو مانیں گے آپ؟ انہوں نے کہا بالکل مانوں گا, میں بالکل مانوں گا, اس پر ایمان ہے. میں نے کہا یہی تو جہالت ہے. یہ کتاب بہار شریعت تھی, وہاں رکھی ہوئی کتاب بہار شریعت اردو کی کتاب ہے. میں نے کہا یہ بخاری شریف سے اگر میں بتاؤں, اس شخص کو یہ تک نہیں معلوم بہار شریعت ہے کہ بخاری شریف ہے. ہروٹ پٹانگ سوالات کرنے آ گئے, گوگل سے لے کر کے آ گئے. عزیزان گرامی وقار, مجھے یہ باتیں اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ اسی طرح اگر ہماری نسل ان کو فالو کرتی رہ گئی تو پھر یہ نہ جانے کس خطے میں ڈال کر تمہیں چلے جائیں گے, پتہ بھی نہیں. نئی جماعتیں پیدا ہو جائیں گی, نئے فرقے پیدا ہوں گے. کل کو دیکھنا یہ سوشل میڈیا کے فالوور جتنے بھی نوجوان ہیں, یہ کل کو صحابہ کو گالیاں دینے والے لوگ ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی حضور نے فرمایا میری امت میں اخیر زمانہ ایک ایسا آئے گا جن میں چھوٹے لوگ میری امت کے بڑے لوگوں کو گالیاں دیا کریں گے. یہ وہ زمانہ ہے. اکابرین کے بارے میں پوچھتے ہیں انہوں نے ایسا کیسے کیا, انہوں نے ایسا کیسے کیا. آج میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, مجھے 1 گھنٹہ بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنے پسینے چھوٹ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ گرمی ہے, ڈر کے مارے کہ اتنے صحابہ کا میں نے نام لیا ہے کہیں کسی کی بے ادبی نہ ہونے پائے, کیونکہ معاملات ان کے درمیان ہوئے ہیں. لیکن تاریخ بتانے کے وقت اگر کسی کو مرتبے سے گرا دیا کہ ان کی یہ حرکت تھی اس کی وجہ سے گرایا, نہیں. عزیزان گرامی وقار,
ہمارا یہ منہ ہی نہیں ہے، ہمارا یہ مقام ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق سوال کرنا بہت دور کی بات ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کو جو ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پوری کائنات خرچ کر دو اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہ شرف صحابیت جو انہیں حاصل ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی کا مقام، اللہ اکبر، مقام تو وہ ہے کہ جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد فتنوں کا ایک بہت بڑا دور شروع ہوا، لیکن فتنوں کی بیج ڈالنے والا ایک یہودی شخص تھا، منافق تھا۔ اور لوگوں کو آج برا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو، کہ یہاں تک کہ کینیڈا میں بیٹھ کر کے ایک شخص نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہودیوں کے بارے میں بہت کٹر خیالات رکھنے والا ایک مولانا ہے مدینہ جامع مسجد کا امام، میرا نام لے کر کے، پہلے کا دور ہے، یہ ٹویٹ کر کے بتا یہودیوں کے متعلق بہت کٹر ہے اور یہ لوگوں کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے۔ مجھے پتا ہے درد کہاں ہے، تکلیف کہاں ہے۔ آج لوگ اگر بولنا چھوڑ دیے ہیں تو میں اس بات سے کبھی بھی دامن تہی نہیں کروں گا، نہ ہی بولنا بند کروں گا، اس لیے کہ جس قوم پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور میرے دین اسلام کو ٹکڑے کرنے میں اس قوم کی ہمیشہ سازش رہی ہے۔ جانتے ہو خلافت کے زمانے میں جتنے خلفاء ہیں سب کو اگر کسی سب سے بڑی چیز سے چیلنج تھا تو وہ رومیوں سے یا پھر ایرانیوں سے یا حبشیوں سے یا بربریوں سے یا مغل یا تاتاریوں سے نہیں، یہ یہودیوں کی دسیسہ کاری سے، یہ چوہوں سے بدتر قوم ہے، وائر کاٹتی ہے، جگہ جگہ جا کر کے چھپ کر کے اندر گھروں میں جس طرح وائر کاٹتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ ترکی کو بھی تباہ و برباد کرنے والی یہودی جماعت ہے، جنہوں نے آج بیت المقدس فتح کر لیا۔ سلطان عبدالحمید کے پاس یہ آئے تھے بھیک مانگنے کے لیے فلسطین میں 2 گز زمین مل جائے۔ سلطان عبدالحمید نے جو جواب دیا تو آج پوری دنیا اس بات کو یاد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا میری پوری زندگی ختم ہو جائے 2 گز زمین تو کیا ایک تنکا بھی میں فلسطین کا کسی یہودی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو منانے کی 1000 کوششیں ہوئی، لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد ہی یہ عرب آئے اور ان سے ایگریمنٹ کر کے صرف ایک چھوٹا سا علاقہ یہودیوں نے بھیک مانگ کر 4000 لوگوں کو فلسطین میں بسایا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آج دنیا جان رہی ہے 4000 کو بسانے کا انجام کیا ہے۔ پورے عربوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے انہوں نے، سارے عربوں کو بھی مار کر رکھا ہے۔ نہ مصر ان سے مقابلہ کر سکتا ہے، نہ شام مقابلہ کر سکتا ہے، نہ لبنان، نہ ایران، کوئی نہیں۔ بیچوں بیچ بیٹھ کر کے دسیسہ کاریاں کرتے ہیں۔ پہلے کے خلفاء جانتے تھے ان کا بویا ہوا بیج بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں آج یہ بات مجھے عرض کرنی ضروری تھی تاریخ اسلام میں، کہ اسلام میں سب سے پہلا فتنوں کا بیج بونے والا شخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ اللہ 1000 لعنت فرمائے اس شخص پر، اور یہودیوں کے فتنوں سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ حضران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اسی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں جس میں وہ پہلے تھا۔ یعنی میں آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انسان کی شروعات جو ہوتی ہے بچپنے سے، بچہ ہے، بچہ جس کیفیت میں بڑا ہوتا ہے،
جوان ہونے کے بعد ایک پورا انسان نظر آتا ہے. بچے کو پورا انسان نہیں کہا جاتا، اس کی عقل بھی کم ہے، اس کی سمجھ کم ہے، اس کے چلنے پھرنے میں کمزوری ہے، کھانے پینے میں مکمل نہیں ہے. لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو واپس بچپنے کی طرح بنا دیا جاتا ہے. انسان کی زندگی جہاں سے شروع ہوئی اسی طرف واپس آ جاتی ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں علماء اعظام، مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دیا جانا، اس کو ننکسہ فی الخلق کہا جاتا ہے. سورہ یاسین کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہماری زندگی جیسے شروع ہوئی، بچپنے میں دانت نہیں تھے، صرف دودھ پی سکتے تھے اور کوئی ہارڈ غذا نہیں کھا پاتے ہیں. بچپنے میں ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ گوشت مچھلی سب کھا لیں، وہ نرم غذا کھاتا. بچپنے میں وہ خود سے چل نہیں پاتا تھا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی. بچپنے میں بولنے میں تتلاہٹ آتی، صاف صاف الفاظ نہیں بول پاتا. چھوٹا بچہ ایک سوال کو بار بار کرنے لگتا ہے، اسی چیز کو بار بار پوچھتا ہے. چھوٹا بچہ کبھی کبھار خود سے پیشاب پخانہ کر لیتا ہے، اسے احساس نہیں ہو پاتا. بستر میں اس کی صفائی کے لیے اس کے ساتھ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں بچپنے سے جب بڑا ہوا، جوانی میں یہ ساری چیزیں اس کی پرفیکٹ ہو گئیں. لیکن جیسی بوڑھاپے کو پہنچا پھر سے وہی حالت پر آیا کہ اب بوڑھا بھی دانت گرنے کی وجہ سے ہارڈ چیزیں کھا نہیں پاتا. بوڑھے کو بھی نرم غذا دینی پڑتی ہے. بوڑھے کا بھی ہاضمہ مضبوط نہیں ہوتا کہ ہر چیز وہ ہضم کر لے جائے. بوڑھے کے اندر بھی اب کسی کے سہارے کی ضرورت آ گئی. اتنی کمزوری آ گئی کہ خود سے کھڑا ہو کر کے چل نہیں سکتا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. بوڑھے کے اندر بھی بھولنے کی عادت آ گئی. بوڑھے کے اندر بھی ایک چیز کو بار بار پوچھنے کی عادت آ گئی جو بچے کے ساتھ تھی. بوڑھے کے اندر پھر وہ مقام بھی آ گیا کچھ بوڑھوں کو کہ پیشاب پاخانہ نکلنے لگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے. کنٹرول ختم ہونے لگ گیا جسم کا. بستر پر ان کے پیشاب پخانے بھی ہو گئے. بہت سارے بوڑھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا گیا. وہ کہا کہ انسان جہاں سے شروع ہوا تھا پلٹ کر کے وہیں آیا ہے، انہی حالات کی طرف اسے لایا گیا ہے اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھی جس انداز سے شروع ہوئی تھی پلٹ کر کے اسی انداز پر آ جائے گی. آج کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں. اگر آج کے زمانے میں کسی سے کہا جائے کہ دنیا واپس اپنے پہلے مدار پر آ جائے گی، پہلے کیفیت پر آ جائے گی، تو لوگ ہنسیں گے. دنیا کی پہلی والی کیفیت یہ ہے، زمین میں بیج بو، فصل آئے تو اناج نکالو، چکی میں آٹا پیسو اور روٹی بناؤ اور کھاؤ. نہ کوئی مشین کا تصور. پتھروں کو ٹکرا کر کے آگ جلاؤ اور دیے روشن کرو اور گھر کو اسی سے اجالا کرو. یہی پہلی کی کیفیت تھی. کپڑے اپنے ہاتھ سے سلو، باقی کوئی چیز نہیں تھی. گھوڑ سواری کرو، کوئی سواری نہیں تھی. نہ کار، نہ گاڑی، نہ پلین، نہ ٹرین، کوئی چیز نہیں تھی. جانوروں پر سواری کیے جاتے تھے. دنیا کی یہ پہلی کیفیت ہے. آج میں اگر کہوں کہ دنیا کی اسی پہلی کیفیت پر واپس آنا پڑے گا تو لوگ ہنسیں گے. ایسا کیسا پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، آج میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے دنیا اسی پہلی والی کیفیت پر واپس آ جائے گی، اسی کیفیت پر جہاں سے شروع ہوئی تھی. آج کے حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے پیٹروٹ میزائل اور نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے سے پوری دنیا ایسی تباہ ہو رہی ہے. یہ تو ابھی ہتھیاروں کا استعمال پورا نہیں ہوا. جو ہتھیار یہ سپر پاور کنٹریز بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ابھی استعمال نہیں ہوا ہے.
1945 میں جو نیوکلیئر کا استعمال ہوا تھا اس کا اثر آج تک ہوتا ہے جاپان میں، ناگاساکی اور ہیروشیما میں۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے استعمال کی ہوئی چیزوں کا آج بھی اثر ہے۔ نسلیں وہاں کی لنگڑی لولی ہیں، زمین بنجر ہے کہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا، اور اس زمانے میں بنایا ہوا وہ نیوکلیئر ویپن تھا۔ 70 سال کے بعد تو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آج کے ان کے پاس جو نیوکلیئر ویپن ہیں، جو دانشور بتاتے ہیں کہ ایک کنٹری ہی جس کے پاس نیوکلیئر، امریکہ ہو یا رشیا ہو، وہ 9 بار دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اتنے ہتھیار وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا تو ابھی استعمال نہیں ہے، بڑے بڑے میزائل کا ابھی استعمال نہیں۔ لیکن میں آپ کو جو بات چھیڑا کہ کیا دنیا واپس اپنے پہلی کیفیت پر آئے گی، میں آپ کو بہت کوئی پیشن گوئی کرنے والا، پریڈکشن کرنے والا، اس انداز میں بھوشمانی کرنے والا اس انداز سے نہیں بتا رہا ہوں۔ قرائن اور قیاس، آج ایک ہی انرجی پر آپ کی روک لگا دی جائے تو دنیا میں ہماری زندگی ٹھپ پڑ سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے تیل اور گیس کے معاملات میں آج دنیا جوجھ رہی ہے۔ صرف یہ انڈینز کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً دنیا کا۔ اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ جو جنگ چل رہی ہے امریکہ، ایران، اسرائیل کے بیچ میں، سب کو خبر ہے، تقریباً آج انٹرنیٹ سے سب لگے ہوئے ہیں اور خبریں لیتے رہتے ہیں۔ ایران کے پاس ایک ہرمز اسٹریٹ ہے جس سے سارے شپس گزرتے ہیں، دنیا وہاں سے اپنے تیل اور گیس اور فرٹیلائزر کی کھپت کرتی ہے، لیتی ہے، دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے پوری دنیا وہاں سے جو ٹریڈ کرتی ہے وہ صرف 25% ہے، 75% نہیں، 25% وہاں سے تیل دنیا کا آتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایران نے صرف 25% پہ روک لگائی تو ابھی دنیا اس کی حالت یہ ہے، صرف ابھی 20-25% کو روکا گیا ہے، سپلائی چین رک گئی ہے، تو ابھی سے لوگ پینک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں، چند دنوں کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اللہ ہی خیر کرے۔ شاید ہم لوگ لاک ڈاؤن سے بھی بری حالت کی طرف جا سکتے ہیں، اللہ بچائے۔ یہ تو صرف 25% پر اگر کسی نے روک لگائی ہے تو دنیا پینک ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، وہ وقت آئے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں بیان فرمائی، اس میں سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل اور خون ریزی بہت بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ کہ ایک باپ کی اگر 100 اولاد ہیں تو 99 مر جائیں گے اور ایک بچے گا۔ قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں۔ اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں۔ ایک حدیث ملتی ہے، اذا رأیتم عمود احمر قبل المشرق، جب ایسٹ کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا میڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ، تو اپنے 1 سال کا کھانا جمع کر لو۔ اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے اذا رأیتم عمود احمر، عمود نار احمر، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں، فی شہر رمضان، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو۔ اب ایک طرح سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اکثر ائمہ اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف احادیث بہت ساری اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی تشریح ہم یہ نہیں کہتے
کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ کا ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے، لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزوں جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے، یہ طاقتیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گے۔ عام لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی، بڑے لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے، عام انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ جنگوں میں سب کی تباہی ہے، کہنے کو تو امریکہ کل اعلان کر دے گا کہ ہم جیت گئے، جیت کس بات کی ہے؟ کیا انسانوں کے ہزاروں قتل کے بعد کوئی جیتتا ہے؟ ادھر بھی قتل ادھر بھی قتل، اور انسانوں کی موت کے بعد وینر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اپنے نفس کو بڑا بنانے کا ایک ذریعہ ہے، باقی جیت کسی کی نہیں ہوتی جنگوں میں۔ مرتے ادھر بھی ہیں، مرتے ادھر بھی ہیں، ہاں اتنا ہے کہ ادھر کم مرے ادھر زیادہ مرے، لیکن موت تو ہے۔ تو ناحق جو لوگوں کا قتل ہوتا ہے اور انسان اس میں مارے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف طاقتوں کے ٹکراؤ سے ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اندازہ کرو کہ اگر دنیا نے تمہارے سپلائی چین کی نس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا جب مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قحط اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے۔ قحط سالی ایسی آ جائے گی، ساری قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ قحط ایک حدیث میں تو ملتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پہلا سال ایسا ہوگا کہ زمین 1/3 حصہ سبزہ اگانا روک دے گی اور آسمان 1/3 حصہ بارش برسانا چھوڑ دے گا، اور دوسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین آدھا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آدھا حصہ آسمان بارش برسانا روک دے گا، اور تیسرا سال ایسا آئے گا کہ زمین پورا حصہ سبزہ اگانا چھوڑ چکی ہوگی اور آسمان پورا ہی بند ہو چکا ہوگا، کوئی بوند قطرہ نہیں گرے گا بارش کا۔ اور اس وقت لوگ قحط میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہ تو دجال کے ظہور سے پہلے کی علامت بتائی گئی ہے، لیکن کچھ روایات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا ہوں، جن چیزوں کے ہم ہیبیٹیٹ ہیں، عادی ہیں، ان چیزوں کے استعمال پر اگر روک لگی تو ہماری زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی۔ آپ کو صرف ایسا لگتا ہے کہ گیس اور تیل کے رکنے سے کیا ہوگا، کسی انرجی انفراسٹرکچر پر حملہ ہونے سے کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، آج جس سچویشن میں ہم ہیں ہماری زندگیاں پوری الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو چکی پیس کر کھانے والے تھے، آج مشینوں کے دور میں جینے والے لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک چمچ مسالہ بھی بغیر مشین کے پیسا ہوا نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے تمہیں انرجی کی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے تمہیں کرنٹ اور تیل اور گیس کی ضرورت ہے۔ ایسی عادت ہمیں آج لگی ہوئی ہے، ہمارا کوئی کھانا بغیر مشینوں سے گزرا ہوا نہیں آتا، کوئی کھانا۔ ہاں صرف اور صرف قدرتی پھل فروٹ کھا لیے تو الگ بات ہے، باقی سارے جو کھانے کے جو ہمارے عادات ہیں یہ بغیر انرجی پروسیس سے نہیں آتے ہمارے پاس۔ کل کو جب یہ سواریاں رک جائیں گی، جب یہ نقل و حمل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سب رک جائے گا تو لوگوں کے اندر کا ایک پاگل پن باہر آئے گا۔ یہ ابتدا ہے۔ دوسری ایک چیز، آج سے تقریباً 9 سال قبل میں نے ایک بیان میں عرض کیا تھا، کرپٹو کرنسی کا جو یہاں پر دنیا میں رواج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان قریب ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کا مال و دولت سب ختم کر دیا جائے گا، آپ کے جیب میں جو یہ سکے اور پیسے ہیں ایک دن یہ سب نکل جائیں گے، ویسے بھی ابھی آدھے سے کم رہ گئے آپ کے پاس۔ آپ کی جو دولت ہے وہ سب آپ کے بینکوں میں ہے اور آپ موبائل لے کر کے گھومتے ہیں یا ATM کارڈ لے کے گھومتے ہیں۔
آپ کو بینک نے صرف اتنا بتایا اتنے ڈیجٹ ہیں آپ کے پاس پیسے، آپ کو بھی یقین ہے 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں جمع کیا اور 10 لاکھ کا ڈیجٹ آپ کو بینک نے دے دیا آپ کے موبائل کے میسج پر، اور آپ کو یقین ہے میرے پاس 10 لاکھ ہیں، پکڑنے میں کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، اور نہ ہی روز جا کر کے آپ بینک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ میرے جو نوٹ دیا تھا وہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بینکوں نے آپ کو ایک ضمانت دے دی کہ آپ کے اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں۔ ضمانت کیا ہے؟ صرف میسج ہے، وہ ڈیجٹ ہے، وہ نمبرز ہیں، انہی نمبرز پر دنیا جی رہی ہوگی۔ ابھی یہ رواج اور بڑھتا جائے گا، آپ جو کیری کرتے تھے سکے اور نوٹ وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس، اور سارا ٹرانزیکشن آپ کا جو چلتا ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے۔ جس دن انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا، سارے کے سارے فقیر ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ان کے ہاتھوں میں نہ کوئی رقم ہوگی نہ کوئی پیسہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ ان کو بتایا گیا تھا کہ بینک میں اتنے ڈیجٹ ہیں ہمارے پاس۔ اس کی کیا شیورٹی ہے کہ کبھی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ میرے عزیزو، اسی لیے پہلے کے دور میں لوگ درہم اور دینار رکھتے تھے۔ درہم اور دینار کیا ہوتے ہیں؟ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ حکومتیں چاہے جتنی بھی بدل جائیں، دینار کو آپ میلٹ کرتے تو سونے کی ویلیو ہمیشہ رہتی، چاندی کی ویلیو ہمیشہ رہتی۔ لیکن یہودیوں نے درہم اور دینار کو ہٹا کر کے کرنسی نوٹ لائے، کاغذ کے ٹکڑے جو آج ہماری جیب میں ہیں، 100 کا ہے، 200 کا ہے، 500 کا ہے، 2000 کا، جو بھی نوٹ ہیں، ڈالر ہو کہ یورو ہو کہ پاؤنڈ ہو کہ روپیہ ہو، سب کاغذ پہ ہیں، اور اس کاغذ کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے اس کی اتنی قیمت ہے، اور جس رات کو اعلان کر دے کہ کل سے یہ نوٹ نہیں چلنے والی، وہ سارے کچرے کے بہاؤ میں بھی نہیں جاتے۔ وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ردی پیپر ہو جائیں گے جس دن اعلان ہو جائے، اور ہو چکا ہمارے ہاں تو ایک بار رات میں اعلان ہو گیا کہ 500 کی نوٹ، 1000 کی نوٹ بند ہو گئی، ختم ہو گیا۔ وہ پیپر کہاں ہیں آج؟ یا اس وقت کے 2016 سے پہلے کے وہ 500 1000 کی نوٹ لے آؤ، آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ تو پہلے دنیا درہم اور دینار سے کاغذ کے ٹکڑے پہ آئی، کاغذ کے ٹکڑوں سے پھر ATM کارڈ پہ آئی، پھر کارڈ بھی کیری کرنے کی ضرورت نہیں، اب صرف موبائل میں آئی، آپ موبائل سے سارا ٹرانزیکشن کرو، ادھر سے میسج ادھر گیا، ادھر سے میسج ادھر آیا۔ باقی حیرت ہوتی ہے، کبھی ہم ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، 500 روپے ہو گئے، نہ میں نے جیب سے کچھ نکالا نہ اس نے لیا، ادھر سے میسج ادھر گیا، اس کو بھی یقین ہے میرے پاس 500 آ گئے، میرے پاس بھی وہی موبائل، اس کے پاس بھی وہی موبائل، موبائل صرف اتنا کہہ دیا اس کو کہ 500 کا ایک میسج چھلک گیا ہے، ہاں وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ یقین بڑھتا چلا گیا ان ڈیجٹس کے اوپر، ان نمبرز کے اوپر۔ وقت ایسا آئے گا کہ ساری زندگی انہی نمبرز پر گھوم رہی ہوگی، ایک دن اچانک یہ سارے مواصلات کا ذریعہ بند کر دیا جائے گا اور لوگ قحط سالی کے شکار ہوں گے۔ آپ کس سے پوچھیں گے؟ آج جو دنیا بٹ کوائن کا اور کرپٹو کرنسی میں پیسے لگاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بٹ کوائن ایک غائبانہ کرنسی ہے، کسی کنٹری کی کرنسی نہیں۔ ڈالر آپ نے دیکھا ہے، یورو آپ نے دیکھا ہے، پاؤنڈ انگلینڈ کا آپ نے دیکھا، روپیہ بھی دیکھا ہے۔ بٹ کوائن کیا ہے؟ وہ دیکھا ہی نہیں کسی نے، وہ ہے ہی نہیں۔ وہ ایک کرمنل دنیا چلاتی ہے، اور انہوں نے اپنی ایک قیمت اس کی لگائی ہے، اور روز بڑھتی جاتی ہے قیمت، 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ ایک ایک بٹ کوائن خریدنے کے لیے لوگ پیسے لگاتے ہیں۔ آپ نے 60 لاکھ روپے دے کر ایک بٹ کوائن خریدا، سامنے والے نے کہا کہ ہاں ایک بٹ کوائن آپ کا ہے، کہاں ہے وہ؟ اس نے نمبر دیا ہے خالی، کوئی سونا اور چاندی اٹھا کے نہیں دیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بس اس پر بھی دنیا پاگل ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں کرپٹو کرنسی اور یہ بٹ کوائن کو خریدنے کے لیے پاگل ہے دنیا، پیسے لگائی ہوئی ہے۔ جو چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے اس کو بھی خریدا جا رہا ہے۔
لیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو ان آخری علامات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کبھی ترقی کرتے 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 اتنے آگے جا چکی جو اس کی خود کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ انسان خود اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ آج یہ تمام ذرائع پر نربھر ہو کر کے رہنا یہ ہماری تباہی کے قریب جانے کا ہے۔ اب میری باتوں کو کچھ ماڈرن لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پرانے خیالات کی بات کر رہے ہیں، ترقی کو نہیں چاہتے ہیں، آسانی کو نہیں چاہتے۔ میرے عزیزو، ترقی اور آسانی کون نہیں چاہتا، لیکن تمہارے پاس شیورٹی اور گارنٹی کیا ہے؟ کسی چیز کی نہیں۔ اور آج دنیا کو جس انداز سے نربھر کر کے رکھا گیا ہے، تقریباً پوری دنیا ایسی ہے آج جو کریڈٹ پر تجارت کرتی ہے، سود پر تجارت کرتی ہے۔ سب کو کریڈٹ کارڈ پکڑائے گئے ہیں، تم سود بھرتے رہو، انٹرسٹ بھرتے رہو۔ لون کی دنیا پر آدھے سے زیادہ دنیا چل رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہی قرب قیامت کی علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لوگ زنا راستے پہ ایسا کر رہے ہوں گے جیسے گدھے اور کتے کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ زنا کر رہے ہوں گے لوگ ننگے ہو کر کے، ان میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ بھائی تھوڑا دیوار کے پیچھے چلے جاؤ۔ وہ صرف اتنا کہنے والا اس زمانے کا سب سے شریف آدمی ہوگا۔ جو گناہ کر رہا ہے ان سے صرف وہ اتنا کہے گا کہ دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، اتنا کہنے والا اس زمانے کا شریف آدمی ہوگا۔ وہ زمانہ قریب ہے میرے عزیزوں، اور یہاں تک کہ ایمان والوں کو لوگ تانا مار رہے ہوں گے۔ اس کو دیکھو، یہ مسلمان ہے، اس کو دیکھو، ایسے تانا مار رہے ہوں گے جیسے چوروں کو تانا مارا جاتا ہے۔ ایمان پر زندہ رہنا اور قائم رہنا ایک بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آج آپ کے سامنے میں یہ ساری باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم قبرستان کی طرف سے گزریں گے تو یہ احساس کریں گے جو قبر میں سویا ہے وہ کتنا محفوظ ہے، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہے یہ، قیامت کے قریب تم قبرستان سے گزرو گے تو یہ تمنا کرو گے کہ قبر میں سویا ہوا آدمی کتنا اچھا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے دنیا میں فتنوں سے محفوظ چلا گیا۔ آج یہ سارے فتنے وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھ لینا، یہ جنگوں کے حالات دنیا کو ابھی بدل کے رکھنے والے ہیں۔ اگلے سال تک اللہ نے اگر زندگی دی تو دیکھنا دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا، جینے کے انداز بدل چکے ہوں گے، بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سننے میں آئیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی، طور طریقے بدل چکے ہوں گے۔ اچانک ہونے والے حالات پوری دنیا کو اکثر بدل کر رکھیں گے۔ اس لیے ہر گھڑی آپ ایکٹیو رہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ ان فتنوں کے دور میں ہر گھڑی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو۔ اب جو دور آ رہا ہے اس سے خطرناک دور دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک نہیں آیا، کبھی نہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک دور کبھی پہلے نہیں آیا۔ جو آنے والا ہے وہ دجال کے ظہور کا زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا۔ اور نبی آخر الزمان خود دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھ۔ تو سید الانبیاء جس کی دعا کر کے پناہ مانگتے ہوں، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ جس کو بچنے کی فکر ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو بچنے کی فکر ہی نہیں کرتا ہو، خوف ہی نہ ہو اس کے دل کے اندر، پھر تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں ایک اور حدیث بیان کر کے میرے اپنے موضوع کے سلسلے میں نے آج کیوں چھیڑا اس کو، ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ دنیا میں ابھی سب کی زبانوں پر چل رہے جنگ کے حالات ہیں۔ اس دوران میں نے حدیث یہ پڑھا کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن جو جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایران کی طرف سے ہی ظاہر ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ جو بتائی گئی وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ ایران کا ایک شہر ہے اصبہان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یتبع الدجال من اصبہان 70,000
حضور فرماتے ہیں اصفہان شہر سے 70,000 یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اب یہ اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان تو یہ ایران کا شہر ہے۔ 70,000 یہودی ہیں یہاں پر؟ نہیں، لگتے تو نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی دجال کی جماعت میں داخل ہوں گے، وہ ایران کے اس شہر سے داخل ہوں گے، اس کی فوج میں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے لوگ میرے اس بیان کو یوں کہہ رہے ہوں کہ یہ ایران کے خلاف بول رہے ہوں۔ میرے عزیزو، آج جن حالات اور جو کیفیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ اسلام کی خاصیت ہے یہ، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ ظالم امریکہ ہے، ظالم اسرائیل کے یہودی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے۔ لیکن ایران کی جو کیفیت ہوگی، 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی جماعت میں آئیں گے، تو اتنا لگتا ہے کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا، تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ دور آئے گا۔ آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے، چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں۔ ایران نے اتنا ٹھوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، اور یہودیوں کو اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، یہ وقتی طاقت ہو سکتی ہے، اور اللہ کامیابی دے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک، مجھے اس حدیث پاک سے یہ لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ایران پر یہودیوں کا ایک غلبہ ہوگا، تبھی تو وہاں سے دجال کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے۔ دوسری حدیث یہ بھی میں بتاؤں، امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو فرمایا گا امام مہدی کی جو فوج ہوگی وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی۔ قسطنطنیہ کیا ہے؟ کانسٹنٹائن جس کو کہا جاتا ہے، یہ استنبول شہر ہے جو آج کا ترکی کا شہر۔ اب حدیث سنو، استنبول شہر کیوں فتح ہوگا؟ وہاں تو مسلمان ہیں۔ آج جو حالات ہیں استنبول میں، اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر امام مہدی کیوں فتح کریں گے؟ لگتا اس سے بھی یہ ہے کہ یہ بھی شہر مسلمانوں کا نہیں ہوگا اس وقت، یہ بھی عیسائی اور یہودیوں کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا، اور امام مہدی کے زمانے میں اس کو فتح کیا جائے گا۔ اور حدیث کے جو الفاظ ملتے ہیں، ترتیب پہلے کیا ہونا ہے؟ امام مہدی ظاہر ہوں گے، وہ دمشق کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں گے، اور پھر یہ جنگ ہوگی اور فتح قسطنطنیہ ہوگا، یعنی استنبول فتح ہوگا۔ وہ تو صرف 2 تکبیر پر فتح ہو جائے گا، یہ روایت میں ملتا ہے۔ امام مہدی اور مومنین کی جو جماعت ہے وہ شہر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے گی، آدھا شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ دوسری بار اللہ اکبر کہیں گے، شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ بڑی جنگ کا ذکر نہیں ہے، اور فتح ہو چکا ہوگا اسی وقت یہ افواہ پھیل جائے گی دنیا میں کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے اور اس کا فتنہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ دجال کے مقابل میں وہیں سے نکلیں گے۔ تو امام مہدی کے متعلق جو بات ہے، ابھی جو میں نے کہا قسطنطنیہ، یہ بھی استنبول شہر اس وقت شاید ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، تبھی تو فتح ہوگا۔ اور تیسری ایک خاص بات، جو بات میں نے چھیڑا تھا، حضور فرماتے ہیں جو مجاہدین اس اخیر زمانے کی جنگ میں شریک ہونے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان پر آگ کو حرام فرما دیا۔ روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے جو امام مہدی کی فوج میں شامل ہو کر مقابلہ کر رہے ہوں گے دجال سے، لیکن ساتھ میں حضور فرماتے ہیں، اب سنیے توجہ، جس جملے پر مجھے بہت زیادہ تعجب ہے، فرماتے ہیں حضور کہ میں یہیں سے ان کے گھوڑوں کے رنگ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخبر صادق ہیں، وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، بعد کے حالات دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو علم عطا کیا، یہ سب اپنی جگہ پر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس جملے پر توجہ کرے، کیا اس زمانے کی فوج گھوڑے پر بیٹھی ہوگی؟ حضور فرمانے میں ان کے گھوڑوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی حدیث سے مجھے یہ کہنا پڑا، شاید دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں سے واپس آ جائے گی۔ دور ایسا آ جائے گا
کہ جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی وہ گھوڑ سواری تھی، سواریاں تھیں، لڑائی کے دور بھی تلواروں کے تھے، نیزے اور بھالے کے تھے، میزائل اور یہ سارے جیٹ طیارے نہیں تھے۔ اسی لیے ایک مشہور سائنسدان آئنسٹائن کی بات میں کوئی اپنے حوالے کے لیے یا میری تائید کے لیے نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن مشہور ہے زمانے میں، اس نے کہا تھا تھرڈ ورلڈ وار کیسے ہوگی یہ مجھے پتا نہیں، لیکن فورتھ ورلڈ وار ہوگی تو لکڑیوں سے لڑی جائے گی۔ تو اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا تھرڈ ورلڈ وار میں دنیا اتنی تباہ کر دیں گے یہ لوگ نیوکلیئر پاور سے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہوگا، اور بعد میں جو لوگ بچے ہوں گے وہ لکڑیوں سے لڑیں گے۔ یا اس کے اپنے پریڈکشن ہو سکتے ہیں، میں اپنی تائید میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دجال جس گدھے پر سوار ہوگا وہ بھی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ 1 میل تک 1 قدم رکھے گا، اور اس کی بھی سواری کا ذکر ہے۔ اب وہ کون سی سواری ہے اس کا ذکر آیا ہے حدیثوں میں، تو ہم حدیث کے ظاہری معنی کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کا باطنی کوئی اور معنی ہو، لیکن جب تک حدیث ظاہر میں سمجھ میں آتی ہے اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ آخر زمانہ شاید ویسا آنے والا ہو، اسی لیے میرے عزیزو بہت ترقی پر جو آج عروج پر لوگ ناز کرتے ہیں، شاید دنیا ان کو پٹخ دے گی، دنیا ان کو واپس ان کے نشے کے غرور کو مٹی میں ملا کر رکھ دے گی۔ آج جن کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں، جن کے پاس چاند میں جانے کی صلاحیت، جن کے پاس مرین پنڈبیاں ایسی کہ سمندروں کو چیر کر کے نکلنے والی، سارے ہتھیار سب کچھ تھا ان کے پاس،